بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ الحمدللہ ہماری سیریز فرام ڈارکنیس ٹو لائٹ آج اس کا 24 ویک ہے اور یہ 6 months تھیراپی تھا، 6 مہینے کا ایک کورس تھا آپ کے لیے۔ ایک تھیراپی بنائی گئی تھی تاکہ آپ کو ڈارکنس سے لائٹ کی طرف لایا جائے، اندھیروں سے نکال کے آپ کو اجالوں کی طرف لے کے آیا جائے۔ تو آج اس کا لاسٹ سیشن ہے، آج ہم نے انشاءاللہ اس کو سم اپ کرنا ہے۔ میری دل سے دعا ہے کہ جس نے یہ سیریز سنی ہے اور جو یہ سننے والا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اندھیروں سے نکال کے، آپ سب کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آئے۔ کیونکہ ایک وہ کوشش ہے جو میں نے کی ہے، ایک وہ کوشش ہے جو آپ کریں گے، لیکن اصل چیز جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو اس میں برکت ڈالے گا، جس کی رحمت سے آپ اندھیروں سے نکل کے اجالوں کی طرف آئیں گے انشاءاللہ۔ تو 30 سیکنڈز کے بعد ہم انشاءاللہ اپنا جو ہے یہ سیشن سٹارٹ کرتے ہیں، جو ہمارا لاسٹ سیشن ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ سیشن ہے۔ جس کو آپ نے ٹیگ کرنا ہے ان کو ٹیگ کر لیں، پھر انشاءاللہ ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اور آج اس کا میں نے ٹاپک کوئی نہیں رکھا کیونکہ اس میں ہم نے سب کچھ ڈسکس کر لینا ہے، اس لیے آج اس کا نام بس یہی رکھا ہے، لاسٹ سیشن ہے فرام ڈارکنیس ٹو لائٹ۔ ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر ویک ایک نیا ٹاپک ہوتا تھا، الحمدللہ 6 مہینے سے ہم یہ چلا رہے ہیں اور ڈفرینٹ ٹاپکس تھے ہمارے، جیسے اس میں سوسائڈ کا ٹاپک تھا، کیسے خوش رہا جائے، ایک اچھا اسپاؤس، ایک اچھا پارٹنر کیسا ہونا چاہیے، اور جیلسی کے بارے میں تھا الحمدللہ، اور جو بری عادتیں ہم لوگوں کے اندر ہیں جس کی وجہ سے ہم ڈارکنیس میں جا رہے ہیں، ہم دوسروں سے اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں، وائی می سوچتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ایسا کیوں ہوا۔ پھر ہم نے ذکر کی فضیلت پڑھی کہ ذکر سے فکر کس طرح دور ہو جاتی ہے، غم سے کیسے خوشی آتی ہے اور کس طرح سے مشکلات کے ساتھ آسانیاں آتی ہیں۔ ہم نے یہ سب کچھ ایک ایک ٹاپک میں الحمدللہ ڈسکس کیا، جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اب یہی ساری چیزیں مل کے آپ کو ڈپریشن میں بھی لے کے جاتی ہیں، اس لیے میں نے ڈپریشن کا سیپریٹ کوئی ٹاپک نہیں رکھا، کیونکہ یہ ایک تو ڈپریشن ایک بیماری بھی ہے، رائٹ، لیکن اس بیماری کے اندر کچھ نہ کچھ کاز ضرور ہوتا ہے، تو یہی ساری چیزیں مل کے ڈپریشن کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ اس لیے میں نے اس سیریز میں ڈپریشن کا کوئی ٹاپک نہیں رکھا کیونکہ کوئی ایک وجہ ڈپریشن کی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری زبان سے حق جاری کرے اور بہترین طریقے سے ہم اس سیریز کا اختتام کر سکیں آج۔ اور جب ہم نے سیریز سٹارٹ کی تھی تو ہم نے یہ سنڈے کو مارننگ میں سٹارٹ کی تھی، پھر کچھ ایسا ہوا کہ ہم اس کو نائٹ میں ہم نے اس کو شفٹ کر دیا کیونکہ اس وقت زیادہ لوگ آن لائن نہیں ہوتے، لیکن آج جو ہے لاسٹ سیشن بھی میں نے اس کو مارننگ میں ہی کیا ہے الحمدللہ۔ جی تو اب سٹارٹ کرتے ہیں۔ فرام ڈارکنیس ٹو لائٹ، اندھیروں سے اجالوں تک کا سفر ہے۔ ہم سب کی زندگیوں میں اندھیرے آتے ہیں اور پھر اس کے بعد روشنی بھی آتی ہے۔ کبھی کبھی اندھیرا تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے لیکن روشنی ضرور آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم اس روشنی کی طرف جانا چاہتے ہیں یا وہیں ڈارکنیس پہ رہنا چاہتے ہیں۔ یہ امیج آپ کے سامنے ہے جہاں پہ آپ دیکھیں کہ درخت ہیں اور درمیان میں سے روشنی نکل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ درخت کے سائے میں چھپ کے رہیں گے خود ہی اور روشنی کی طرف نہیں آئیں گے تو پھر آپ کیسے گلہ کر سکتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ روشنی کیوں نہیں آ رہی؟ اس کا مطلب فرسٹ سٹیپ آپ کو خود اٹھانا پڑے گا روشنی کی طرف آنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ ڈارکنیس سے لائٹ کی طرف آنے کے لیے پہلا سٹیپ آپ کو خود اٹھانا پڑے گا، بالکل کوئی نہیں آئے گا، ہاں اللہ کی ذات آپ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ ملک میں فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ میں اکثر یہ کوٹ کرتی ہوں کیونکہ یہی ہماری زندگی کا مین پوائنٹ یہی ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو بنایا کس لیے؟ تاکہ وہ تمہیں آزمائے۔ تو یہ تو آزمائش کی دنیا ہے، یہ آزمائش کی جگہ ہے، یہ آپ کے لیے ریسٹنگ پلیس نہیں ہے۔ ریسٹنگ پلیس تو جنت ہے، ٹھیک ہے۔ مومن کے لیے تو دنیا قید خانہ ہے لیکن کافر کے لیے یہ دنیا جو ہے یہ جنت ہے، رائٹ۔ تو یہاں آپ نے ریسٹ نہیں کرنا، یہاں مشکل آئے گی لیکن آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کی مدد کرنے کو تیار ہے۔ تو آپ نے رکنا نہیں ہے، آپ نے اپنے آپ کو خود اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے کے آنا ہے۔ ہاتھ پاؤں مارنے ہیں تو آپ نے مارنے ہیں، عمل کرنا ہے تو وہ آپ نے عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو مصیبت میں ڈالتا ہے، اگر مصیبت میں ڈالتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہمارے اپنے عمل اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ہم آہستہ 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 اندھیروں کی طرف جاتے رہتے ہیں. اس کی بہت سی وجوہات ہم ڈسکس کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، ہم مایوس ہو جاتے ہیں، ہمارا کوئی پیارے ہم سے لاس ہو جاتے ہیں، کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، کوئی ہمیں دھوکہ دے دیتا ہے، ہمارے فیلئر، بہت سی کازز ہم نے سارے ٹاپکس میں پڑھ چکے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے، ان سب کی وجہ سے آپ جو ہے وہ اندھیروں کی طرف چلے جاتے ہیں. اور ایک کہیں پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو مصیبت میں ڈالتا ہے. کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کو مصیبت میں کیوں ڈالتا ہے؟ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اللہ اسی کو مصیبت میں ڈالتا ہے. اور جو بندہ اس مصیبت میں راضی رہتا ہے اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے. اور جو بندہ اس مصیبت میں ناراضگی کا اظہار کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے. جتنی بڑی مصیبت آئے گی اتنا بڑا اجر ہے، جتنی بڑی آزمائش ہے اتنا بڑا اجر ہے. آپ نے ذہن میں کیا رکھنا ہے کہ یہ آزمائش سے آپ کے گناہ دھل رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور اتنے گناہ دھلیں گے کہ جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے، جب اللہ کے پاس جائیں گے تو وہ گناہ جو آپ کے دھل چکے ہوں گے اور آپ کے پاس کوئی گناہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اللہ جب کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اس کے درجات بلند کرنے ہوتے ہیں، اس کے گناہوں کا کفارہ کرنا ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی آزمائش ڈالتا ہے. ٹھیک ہے، اس پہ کوئی غم آتا ہے. دیکھیں، مومن کو کانٹا بھی چبھے تو اس کے گناہ جو ہے وہ دھل جاتے ہیں، اسے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں. تو کبھی بھی آپ ایسی سچویشن آئے تو سب کچھ چھوڑ کے نہیں بیٹھ جانا. آپ نے سوچنا ہے کہ یہ آزمائش ہے، یقیناً اس کے بعد میرے لیے بہت بڑا اجر ہے، یقیناً اس کے بعد میرے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس میرے لیے بہت بڑا اجر ہوگا. ٹھیک ہے، اگر مشکل کا وقت آیا ہے تو آسانی بھی نزدیک ہی ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، عسر کے ساتھ یسر ہے. اپنے نفس کو، اپنے آپ کو آپ نے قائل کرنا ہے، اپنے آپ کو منانا ہے، اپنے آپ کو فورس کرنا ہے کہ یہ جو مصیبت ہے یہ عارضی ہے، یہ مصیبت عارضی ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اس کو ختم ہو جانا ہے. جیسے ہی آپ یہ چیز اپنے دل میں بٹھا لیں گے تو آپ کا غم ہلکا ہو جائے گا. اور اگر آپ سوچیں گے کہ یہ جو میرا غم ہے کبھی نہیں ہٹنا تو یہ دل میں آپ بٹھا لیں گے اس کو تو ہلاکت کی طرف جائیں گے. اور یہ غم جو ہے آپ کو اندر ہی اندر لے کے جاتا جائے گا، کسی سرنگ کے اندر لے جائے گا جہاں سے نکلنا آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. آپ اتنا سوچیں گے کہ میں کیوں، میری پریشانی میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے، آپ کا فوکس اس پہ ہوگا. لیکن جیسے ہی آپ سوچیں گے، آپ اپنے نفس کو اس چیز پہ قائل کریں گے کہ یہ عارضی ہے. یہ جو ٹیمپرری ورڈ ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ ورڈ ہے کہ ٹیمپرری. اگر آپ کی خوشی ٹیمپرری ہے تو یاد رکھیں آپ کا غم بھی ٹیمپرری ہے، یہ غم بھی ٹیمپرری ہے اور یہ دنیا بھی ٹیمپرری ہے. تو آپ کی نظر کس پہ ہونی چاہیے؟ آپ کی نظر آخرت پہ ہونی چاہیے، اصل زندگی کی طرف، بڑے ٹارگٹ کی طرف ہونی چاہیے. جب آپ آخرت کی طرف آپ کی نظر ہوگی تو یہ دنیا کے غم آپ کو بہت چھوٹے لگیں گے، بہت چھوٹے لگیں گے. اسی طرح سے جو خوشیاں ہیں، آپ بڑی بڑی خوشیوں کی طرف جاتے ہیں. جب آپ چھوٹی چھوٹی خوشیوں پہ خوش رہنا سیکھ لیں گے تو آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی. آپ آہستہ آہستہ خوشیوں کی طرف آپ کو بڑی خوشی کا آپ انتظار کرتے رہتے ہیں، اور وہ جو چھوٹی چھوٹی خوشیاں، چھوٹی چھوٹی اپرچونیٹیز اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو دیتے ہیں، آپ ان کو اگنور کرتے رہتے ہیں. تو آپ کی نظر آخرت پہ ہونی چاہیے، آپ کا ٹارگٹ آخرت پہ ہونا چاہیے. پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے غم آہستہ 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 ختم ہوتے جائیں گے، آہستہ آہستہ ختم ہوتے جائیں گے انشاءاللہ. اور یاد رکھنا ہے کہ اگر یہ مصیبت آئی ہے تو اسے نکلنے کا بھی رستہ ہے، اسے نکلنے کا بھی رستہ ہے. کیسے؟ ذکر کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے، نماز پڑھ کے، صبر کر کے، شکر کر کے، کم پر راضی ہو کر، تقدیر پر راضی ہو کر، دعائیں کر کے. انشاءاللہ ان کو میں آگے ایکسپلین کرتی ہوں، ویسے میں پہلے بھی ایکسپلین کر چکی ہوں، لیکن یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کو غم سے باہر نکالتی ہیں، غم سے باہر نکالتی ہیں. ٹھیک ہے، پرفیکشن جو ہے نا، اس دنیا میں جو پرفیکشن ہے، یاد رکھیں پرفیکشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے. پرفیکشن صرف اللہ کی ذات میں ہے. ٹھیک ہے، پرفیکشن صرف اللہ کی ذات میں ہے. اپنے دماغ میں جب بھی آپ کوئی کام کریں تو ایک کونا خالی رکھیں، یعنی کہ 80% ایسا ہو سکتا ہے، 20% ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو. رائٹ، ہو سکتا ہے جو میں کام کر رہی ہوں اس میں 1-2% کی گنجائش رکھا کریں، کیونکہ ہر چیز میں پرفیکشن نہیں ہے، ہر چیز میں پرفیکشن نہیں ہے. پرفیکشن صرف اللہ کی ذات میں ہے.
اور یہ اسی لیے رکھی گئی ہے تاکہ انسان فلیکسیبل رہے اور انسان جنت کی خواہش کرے. اگر جنت کے لیے انسان سٹرائیو کرے، اسٹرگل کرے، اگر سب کچھ آپ کو اسی دنیا میں پرفیکٹ مل جائے گا تو کون جنت کے لیے آزمائشوں سے گزرے گا؟ کون جنت کی خاطر جو ہے وہ پریشانیاں اٹھائے گا؟ کوئی بھی پریشانیاں نہیں اٹھائے گا. تو ہم نے یہی سوچنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی چیز پرفیکٹ نہیں ہے اور مکمل جہاں واقعی سب کو نہیں ملتا. تو آپ نے اپنی زندگی گزارنی ہے، اللہ نے جو آپ کو باؤنڈریز دی ہیں، جو اللہ کے احکامات ہیں، ان پہ عمل کر کے آپ نے زندگی گزارنی ہے. تو میں یہ بات کر رہی تھی کہ کوئی بھی چیز پرفیکٹ نہیں ہے اور اس دنیا میں پرفیکشن نہیں ہے، پرفیکشن صرف اللہ کی ذات میں ہے. آپ جو بھی کام کریں گے تو اس میں تھوڑا سا آپ کو فلیکسیبل رہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ پرسن آپ کا کام کمپلیٹ نہ ہو. آپ کو صرف اس کے لیے کوشش کرنی ہے، اس کے لیے محنت کرنی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالیں گے اور اپنے اندر فلیکسیبلٹی آپ نے ضرور رکھنی ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں ایک اور چیز، جب بھی آپ رشتے بنائیں، کوئی بھی رشتہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس کی بنیاد اللہ کی محبت رکھیں. کیونکہ جو اللہ کی محبت جس کی بنیاد ہوتی ہے وہ چیزیں ٹوٹتی نہیں ہیں، وہ چیزیں بکھرتی نہیں ہیں، وہ چیزیں دور نہیں جاتی اور ان میں آپ کو غم لاحق نہیں ہوتا، اس میں آپ اندھیروں میں نہیں جاتے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اللہ کے لیے کیا، خالصتاً آپ نے اللہ کے لیے کیا، آپ کی نیت ہی اجر کی تھی. تو پھر لوگوں کا رسپانس جیسا مرضی آئے، آپ کو اس چیز سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ آپ نے اللہ کے لیے کرنا ہے. تو جو رشتے بنائیں آپ، میاں بیوی کا رشتہ ہے، بہن بھائی کا رشتہ ہے، اولاد کا رشتہ ہے، جو بھی رشتہ آپ اس دنیا میں بنائیں اس کی بیس ہمیشہ اللہ کی محبت بنائیں تاکہ وہ پیور رہے، تاکہ وہ خالص رہے. اور ان کی طرف سے جب بھی آپ کو کوئی تکلیف آئے تو آپ اس کو بھلا دیں کیونکہ آپ نے یہ سب کچھ اللہ کے لیے کیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب بھی آپ پہ غم آئے تو مومن کیا کرتا ہے؟ مومن پڑھتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اس سے اس کا دل جو ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے. دیکھیں صبر اسی وقت آپ نے کرنا ہے جب آپ کو صدمہ آیا ہے، جس وقت آپ کو چوٹ آئی ہے، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ صبر تو آ ہی جاتا ہے. تو آپ نے اس وقت صبر کرنا ہے. صبر اور نماز، یہ میں بار بار فوکس کرتی ہوں، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے اللہ سے مدد طلب کرو. ٹھیک ہے. دیکھیں آپ کے اوپر پریشانی آئی، ٹھیک ہے، الحمدللہ آپ مومن تھے، آپ نے انا للہ بھی پڑھی اور آپ نے اب کیا کرنا ہے؟ اس صبر کے ساتھ ساتھ آپ نے اس مشکل کو ہٹانے کی کوشش بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے. جیسے یہ اندھیرا ہے اس سے نکلنے کی آپ نے کوشش بھی کرنی ہے. کوشش کیسے کرنی ہے؟ آپ نے دعائیں بہت زیادہ کرنی ہے، دعائیں بہت زیادہ کرنی، ذکر بہت زیادہ کرنا ہے، اللہ سے دعائیں مانگنی ہے کہ اللہ یہ آزمائش تیری طرف سے آئی ہے، تو ہی اس سے مجھے باہر نکال اور دنیا اور آخرت میں اس سے مجھے اجر بھی دے، مجھے آخرت میں اس سے فائدہ بھی دے اور دنیا میں بھی دے. ٹھیک ہے. اور یہ جو مصیبت مجھ پہ آئی ہے، بیماری آئی ہے، پریشانی آئی ہے، یہ میرے گناہوں کا کفارہ بن جائے اور میری درجات کی بلندی بن جائے. ٹھیک ہے. تو آپ نے صبر کے ساتھ ساتھ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ مشکل آپ سے دور ہو جائے. سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نہیں بیٹھ جانا. ٹھیک ہے. ہر حال میں رب العزت سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے راضی ضرور رہنا ہے کہ یہ جو مجھ تک پریشانی آئی ہے اللہ کی طرف سے آئی ہے، لیکن ساتھ ساتھ دعائیں بھی کرنی ہیں، دعائیں بھی کرنی ہیں انشاءاللہ. اور پھر جب بھی کوئی بندہ آپ کے سامنے ایسا آئے جس کو مدد کی ضرورت ہے، جو آپ اندھیروں سے نکل آئے ہیں اور وہ اندھیروں میں، اس کی مدد کریں آپ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے، شاید وہی انسان ہے جس کی مدد کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی مغفرت کر دے، وہ سبب بن جائے اس کا. یا اگر آپ مشکل میں ہیں، آپ اس کو مشکل سے باہر نکالیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی وجہ سے آپ کو بھی مشکل سے باہر نکال دے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، خود بھی باہر نہیں نکلتے اور دوسروں کو بھی باہر نہیں نکالتے. اور اگر ہم ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیں، صالحین کی صحبت اختیار کریں، اچھی مجالس میں جائیں، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں، تو پھر اندھیروں سے نکلنا بہت آسان ہو جاتا ہے، بہت آسان ہو جاتا ہے. مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے تو لائٹ چلی جاتی تھی نا، تو ہم فوراً سے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے، تو ہمارا دل جو ہے وہ ٹھہر جاتا تھا، یا فوراً سے امی کے گلے لگ جاتے تھے، ہے نا. تو جب
پلا رہی ہوتی ہے بہانے سے، لیکن وہ بچہ نہیں پی رہا ہوتا، وہ ماں اس کو زبردستی پلاتی ہے کسی بھی بہانے سے، اور پلانے کے بعد وہ پرسکون ہو جاتی ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اب دوائی کا اثر ہو جائے گا. تو وہ جو چھوٹی سی تکلیف دی تھی وہ اس لیے دی تھی تاکہ وہ اندر تک وہ ٹھیک ہو جائے، اس کی کریکشن ہو جائے، وہ جو جوڑ ہے نا اس کے جو ٹوٹے ہوئے ہیں وہ جڑ جائیں. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو جب پریشانی دیتا ہے، وہ جو غم کی پڑیا آپ کو کھلائی جاتی ہے یا وہ جو سیرپ آپ کو کڑوا پلایا جاتا ہے، وہ اس لیے پلایا جاتا ہے تاکہ آپ کے اندر جو پریشانیاں، اندر کے جو مین غم ہیں ان کو ٹھیک کیا جائے اور آپ اللہ سے جڑیں، آپ بندوں سے نہ جڑیں. تو کبھی بھی آپ نے شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا، کبھی بھی نہیں آنا. جب آپ کا ٹیسٹنگ فیز چل رہا ہے تو سوچیں اللہ کی نظریں آپ کے اوپر ہیں، دوسری طرف سے شیطان بھی دیکھ رہا ہے کہ اس بندے کو کسی طرح سے ایمان میں ہلا دوں. اکثر لوگ سوچتے ہیں ہم تو نمازیں پڑھنے والے ہیں، ہم تو قرآن پڑھنے والے ہیں، ہم تو قرآن کی کلاسز لینے والے ہیں، تو پھر یا رب العالمین ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے؟ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، یہاں غلط راستوں کی طرف چل پڑتے ہیں، جادو ٹونے کی طرف چل پڑتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کو اللہ سے امید نہیں تھی، وہ شیطان کی باتوں میں آ گئے تھے. تو شیطان کا تو کام ہی یہی ہے. دوسرا پوائنٹ ڈارکنیس میں رہنے کا یہ ہے توبہ. جو لوگ توبہ نہیں کرتے، مطلب ان سے گناہ ہو گیا ہے، رائٹ، لیکن وہ توبہ نہیں کر پا رہے ہوتے کہ اب گناہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، اور میں نے تو بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگی ہے، میں تو بار بار معافی مانگی ہے. اچھا، جو کوشچن آ رہے ہیں آپ کے، دیکھیں میں اس کو اینڈ میں آپ کو انشاءاللہ اس کا جواب دوں گی، انشاءاللہ. ابھی میں جواب نہیں دوں گی کیونکہ وہ ردم جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. آئی ہوپ سو آپ اس بات کو سمجھ جائیں گے. جی، تو یہ جو توبہ ہے، انسان کیا کہتا ہے کہ توبہ نہیں کرتا، اب اتنے زیادہ گناہ کر دیا، اب توبہ کرنے کا مجھے کیا فائدہ؟ یہ بھی شیطان کا ایک وسوسہ ہے، ٹھیک ہے؟ جنہوں ان میں سے لوگ ہیں جو آپ کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، اس میں آپ کو فوراً سمجھ آنا چاہیے کہ یہ شیطان ہے جو مجھے توبہ سے دور کر رہا ہے. اللہ تو بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے کہ انسان بھر بھر کے بھی گناہ لے کے آئے گا، شرک نہیں ہوگا تو اللہ معاف کر دے گا. تو اللہ تو انتظار میں ہے کہ بندہ معافی مانگے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے نیک بندوں سے بھی فحش کام ہو جاتے ہیں، فحش سے فحش کام ہو جاتے ہیں، لیکن وہ توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے. بلکہ اللہ اس معافی، کبھی انسان کی معافی اتنی زبردست ہوتی ہے کہ اس کو پہلے سے زیادہ نیکوکاروں میں انسان شامل ہو جاتا ہے، اس کو اتنا زیادہ ندامت ہوتا ہے کہ وہ زیادہ اللہ کے قریب چلے جاتا ہے. تو توبہ سے اپنے آپ کو کبھی بھی دور نہیں کرنا. تو اندھیروں سے نکلنے کا دوسرا طریقہ توبہ ہے، دوسرا طریقہ توبہ ہے. اس ہمیشہ آپ نے جو ہے وہ توبہ کا دروازہ اپنے اوپر خود بند نہیں کرنا، کبھی بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اور مصیبت جب آئے تو یہ نشانی ہے کہ اللہ کی مدد بھی آپ کے قریب ہی ہے، نئے راستے، نئے اپرچونٹیز، نئے دروازے کھلنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ دل پر لے کے مشکلات کو نہیں بیٹھ جانا. سوچیں یہ مصیبت آئی ہے مطلب اب اللہ کی مدد بھی قریب ہے. جس وقت آپ اس حکمت کو سمجھ جائیں گے نا، آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی، آپ کی پریشانی ختم ہو جائے. آپ سوچیں گے اللہ نے اچھا مجھے اس ٹف سچویشن میں ڈالا ہے، مجھے اس جگہ کو چھوڑنا پڑ رہا ہے، یہ رشتہ مجھ سے چھوٹ گیا ہے، کوئی اپنا مجھ سے دور ہو گیا ہے، مجھے کوئی بیماری آ گئی ہے، مجھ پہ کسی نے الزام لگا دیا، کچھ بھی مشکل ہو سکتی ہے. تو سوچیں اس کے اندر سے خیر نکلنے والی ہے. آپ اسی ایک سیڑھی پر رک گئے تھے لیکن اللہ نے آپ کو اوپر پہنچانا تھا. آپ چاہتے ہیں آپ اسی سیڑھی، ایک سیڑھی پہ چڑھے ہیں، بس ادھر ہی رہیں، کوئی ٹیسٹ ہی نہ آئے. تو میں بار بار اگزامپل دیتی ہوں، جیسے آپ کلاس میں ہوتے ہیں تو آپ کو ایک ٹیسٹ دیتے ہیں، پھر دوسرا ٹیسٹ دیتے ہیں، پھر فائنل ٹرم کے پیپرز ہوتے ہیں، پھر آپ کو نئی کلاس میں پروموٹ کیا رہتا ہے. سیم از دا کیس ود اس. مومن کا ایک کے بعد ایک ٹیسٹ آتا ہے، جب تک وہ اس دنیا سے چلا نہیں جاتا اس کے ٹیسٹ آتے رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں، اور اللہ اس کے درجات بلند کرتا رہتا ہے. سب سے زیادہ ٹیسٹ کس پہ آئے؟ انبیاء پہ ٹیسٹ آئے، کیونکہ ان کا ایمان بہت ہائی تھا. تو ایمان جتنا جتنا بڑھے گا اتنے ٹیسٹ زیادہ آئیں گے. تو اگر آپ اللہ کے نیک بندوں کو دیکھیں اور کہیں کہ او ہو یہ تو بڑے، ان کے اوپر ان کے بڑے برے حالات چل رہے ہیں، تو آپ نے ایسا نہیں سوچنا. جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا وہ اتنا زیادہ آزمایا جائے گا، لیکن اس آزمائش میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ عارضی آزمائش ہوتی ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو وہ عطا کرتا ہے جو عام لوگوں کو نہیں عطا فرماتا. ٹھیک ہو گیا؟ تیسری بات، اپنے معاملات اللہ کے سپورٹ کرنا سیکھیں. ٹھیک ہے؟ اپنے معاملات اللہ کے سپورٹ کرنا. ٹھیک ہو گیا؟ تیسری بات، اپنے معاملات اللہ کے سپورٹ کرنا سیکھیں. ٹھیک ہے؟ اپنے معاملات اللہ کے سپورٹ کرنا سیکھیں. ہر چیز آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، ہر چیز آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو آپ نے چوز کرنا ہے، رائٹ اور رانگ. ٹھیک ہے؟
رائٹ ٹرن لینا ہے، رانگ ٹرن لینا ہے، وہ آپ کے اختیار میں. لیکن سارے معاملات آپ کے اختیار میں نہیں ہیں. آپ کا بیٹا پیدا ہوتا ہے یا بیٹی پیدا ہوتی ہے یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. آپ کو اولاد ہوتی ہے یہ نہیں ہوتی ہے یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. آپ کو کیسا رشتہ ملتا ہے یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. آپ کو کتنا رزق ملتا ہے یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. ہاں آپ اسباب ان سب کے لیے ضرور اختیار کرتے ہیں، آپ کوشش ضرور کرتے ہیں، لیکن سارے معاملات آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں. سو جب بھی اپنے آپ کے معاملات ہوں آپ کچھ بھی کریں اپنی طرف سے فل ایفرٹ لگائیں، پوری کوشش کریں، ہر قسم کے اسباب اختیار کریں، جائز اسباب اختیار کریں. اس کے بعد اپنے معاملات اللہ کے سپورٹ کر دیں. جو اپنے معاملات اللہ کے سپورٹ نہیں کرتے وہ پھر ڈپریسڈ رہتے ہیں، وہ پھر ڈارکنس میں ہی رہتے ہیں، پھر وہ روتے رہتے ہیں، پھر وہ وائی می کرتے رہتے ہیں کہ میرے ساتھ ہی کیوں ہے. اللہ کی سپورٹ کر دیں. اللہ شر میں سے بھی خیر نکال لیتے ہیں، اللہ شر میں سے بھی خیر نکالتا ہے. اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ آپ کے معاملات درست نہیں ہو سکتے جبکہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ رات کو دن ہوتے ہوئے دیکھا. آپ دیکھیں آپ دن ہو گیا نا. تو جو ذات اس چیز پہ قادر ہے کہ وہ دن کے اندھیروں کو پھاڑ کے روشنی نکال لے، جو بادلوں کے اندر سے خوبصورت سا سورج نکال لے، جو گرم تپتے دن میں اچانک بارش لے آئے، جو بارشوں میں بھی رینبو لے آئے، وہ رب کتنا عظیم ہے. وہ آپ کی مشکلات کو حل نہیں کر سکتا؟ ضرور کر سکتا ہے، لیکن وہ آپ کا ٹیسٹ لے رہا ہے، آپ کو دیکھ رہا ہے کہ آپ کرتے کیا ہیں. کیا آپ اپنے معاملات اللہ کے سپورٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ لوگ اپنے ہاتھوں میں لینا چاہتے ہیں معاملات، ایسے کریں گے پھر ایسے ہو جائے گا، ایسے نہیں کروں گی تو ایسے ہو جائے گا. نہیں، سب کچھ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. آپ نے صرف سیدھا رستہ اختیار کرنا ہے، رائٹ چوائسیز لینی ہے، اللہ سے مدد ہر معاملے میں استخارہ کرنا سیکھیں اور اللہ کی سپورٹ کرتے جائیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ساری مصیبتوں کو دور کر دے گا انشاءاللہ. اس کے بعد اگلا چیز کیا ہے؟ اللہ پر توکل. اب یہ میں مین پوائنٹس بتا رہی ہوں آپ کو. ویسے ہم یہ سب کچھ ڈسکس کر چکے ہیں لیکن چونکہ آج ہماری لاسٹ سیشن ہے تو میں وائنڈ اپ کرنے کے لیے سب چیزیں آپ کو دوبارہ سے بتا. اللہ پر توکل سمجھ لیں کہ یہ مین پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ باقی توبہ وغیرہ یہ سب کچھ ہے. اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر کمپلیٹ یقین. وہ جو ہم کہتے ہیں بالغیب، وہ اللہ کے نیک بندے جو غیب پر ایمان لے کے. تو غیب کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو آپ کو نظر نہیں آ رہی، آپ کی اچھی بری تقدیر جو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، جو اچانک مصیبت، اچانک بیماری آ جائے، وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو اللہ پر توکل کرنا ہے. یہ آپ کو پتا ہوگا کچھ دنوں پہلے میں بیمار تھی تو تھوڑی سی مجھے چوٹ لگی تو مجھے نیورو سرجن کے پاس جانا پڑا. تو وہاں پہ ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی اور میرے سامنے ہی تھی اور اس کی چھوٹی سی بچی تھی، وہ کچھ بول نہیں رہی تھی. تو وہ عورت بڑی پریشان تھی تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا اس کو نا. اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس نے کنٹرول کر کے بیٹھی ہوئی تھی. تو وہ کہتی ہے کہ یہ روڈ جو ہے وہ کراس کر رہی تھی، اسکول سے آئی تھی تو ایک بائک والے نے آ کے اس کو ٹکر ماری اور یہ نیچے گر گئی اور پھر اس کی بلیڈنگ سٹارٹ ہو گئی ناک سے اور پھر یہ بے ہوش ہو گئی. رائٹ، اب جب بے ہوش ہو گئی، اب جب سے اس کو ہوش آیا تو یہ بول نہیں رہی. پورے دن سے اس نے کچھ نہیں ڈیمانڈ کی، کچھ کھایا پیا نہیں، اور ٹانگ پہ بھی اس کا پلسٹر لگا ہوا تھا. تو مجھے اس کو دیکھ کے مجھے اپنی پریشانی بھول گئی، مجھے اپنی سر کی درد، اپنی برین کی جو مجھے درد تھی وہ مجھے اپنی چوٹ بھول گئی اور میں اس کو دیکھ رہی ہوں. تو میں نے کہا اللہ نے مجھے اس کے لیے یہاں بھیجا ہے. میری تکلیف تو بہت چھوٹی ہے، مجھے اللہ نے ضرور اس کے لیے یہاں پہ بھیجا ہے، اس کو مجھے توکل سکھانا ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ اچھا پھر کیا ہو، آپ سی ٹی اسکین آپ نے کروایا؟ تو کہتی ہیں ہاں میں نے سی ٹی اسکین کروایا تو اس میں ہڈی آئی ہے کہ ٹوٹی ہوئی ہے. تو آپ مجھے بتائیں اس کا آپریشن تو نہیں ہوگا، یہ دوائیوں سے ٹھیک ہو جائے گی؟ تو میں نے اس کو کہا دیکھیں آپریشن ہو یا دوائیاں کھلائیں، جو بھی ہوگا آپ بس یہ دعا کریں کہ اللہ کی بیٹی کو سلامت رکھے. اللہ نے آپ کی بیٹی کی جان بچا لی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ نے آپ کی بیٹی کی جان لی ہے، بہت بڑی بات ہے. تو آپ ایسا کریں سورہ فاتحہ کا اس کو بار بار دم کرتے جائیں، دم کرتے جائیں، دم کرتے جائیں. تو اس عورت میں نے ہوپ دیکھی، اتنی پریشانی کی حالت میں بھی اس نے پڑھنا شروع کر دیا تو وہ خود بھی مضبوط ہو گئی. رائٹ، اللہ میں نے کہا اللہ پر آپ توکل رکھیں، انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گی. حالانکہ وہ بہت سیویئر بیمار تھی اس کی بچی، لیکن جب آپ کسی کو ہوپ دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ پر توکل رکھیں، تو واقعی وہ کام صحیح ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اس کی آنکھوں میں مجھے ایک چمک نظر آئی اور وہ اپنی بچی کو پڑھ کے پھونک مار رہی تھی. اس کی بچی نے پھر تھوڑا سا پانی کی ڈیمانڈ بھی کی. جتنی دیر میں بیٹھی رہی میں اسی کو دیکھتی رہی. تو لوگوں کو بھی ہوپ دیں، خود بھی توکل رکھیں اور لوگوں کو بھی توکل دیں کہ اللہ پر توکل کریں. یہ کوئی پریشان، میں نے کہا ٹھیک ہے الحمدللہ اس کا جو بھی اس کی پریشانی آئی ہے اس کا حل بھی موجود ہے، جو بھی بیماری آتی ہے اس کا علاج بھی موجود ہے. دیکھیں نا، کوئی بھی تالا ایسا ہو نہیں سکتا اس کی چابی نہ ہو. تو ایسے کیسے ہو سکتا کہ آپ کی بیماری کا علاج نہ ہو؟
بیماریاں سب اللہ کی طرف سے آتی ہیں نا, پریشانیاں اللہ کی طرف سے آتی ہیں, تو علاج ہوتا ہے. اور ایک اور بات میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں وہ یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک متضاد اس دنیا میں موجود ہے, ایک جوڑا موجود ہے, اپوزٹ چیز موجود ہے, ٹھیک ہے نا. اگر اندھیرا ہے تو روشنی ہے, زندگی ہے تو موت ہے, مشکل ہے تو آسانی ہے, عسر ہے تو یسر ہے, ٹھیک ہے, دن ہے تو رات ہے, ٹھیک, ہر چیز کا جوڑا موجود ہے. تو آپ نے کیسے سوچ لیا کہ آپ کی پریشانی کا حل نہیں ہوگا؟ جیسے ہی آپ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ یس ایک وے آؤٹ ہوگا, اس ٹنل کے دوسرے پوائنٹ کھلا ہوگا, ہاں اس کا حل ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو دکھانا شروع کر دیں گے. اس مشکل کے ساتھ آسانی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو دکھانا شروع کریں گے. لیکن کرنا کیا ہے؟ اللہ پر توکل کرنا ہے, ٹھیک ہے. اللہ انسان گناہ کرتا رہتا ہے, اللہ بندے کو ڈھیل دیتا رہتا ہے, پھر ایک دم اس کی پکڑ بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس پہ سختی بھی آتی ہے, اس پر مشکل بھی آتی ہے, ٹھیک ہے. تو پھر وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ نماز کی طرف جاتے ہیں, وہ رجوع کرتے ہیں اللہ کی طرف, استغفار کرتے ہیں. پھر وہ اکیلے نہیں, پھر ان کے پورے گھر والے یہ کام کرتے ہیں. جب کسی گھر پہ آزمائش آئے تو پورے گھر والوں کو کرنی چاہیے نا, صرف ایک انسان کو تو نہیں. ہمارے گھروں میں اگر کیا ہوتا ہے کہ اماں اور ابا, امی اور ابو وہ لے کے جا نماز بیٹھ گیا, نہیں, ہر بچہ استغفار کرے تاکہ پورے گھر سے وہ پریشانی دور ہو. نیک مجلسوں میں جائیں, نیک لوگوں میں بیٹھیں تاکہ آپ کی پریشانی دور ہو. صبر کریں اور دوسروں کو صبر کی تلقین کریں, ٹھیک ہے. جب بھی آپ کسی کو دیکھیں وہ پریشان ہے تو جائیں اس کے پاس, وہ صبر دے کے آئیں. صبر دینے سے ہی آئے گا نا کہ آپ صبر کریں, آپ حوصلہ رکھیں, تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مشکلوں سے باہر نکال دیتا ہے. تو غموں سے نکلنے کا جو رستے ہیں وہ یہی ہیں کہ پہلا سٹیپ آپ کو خود اٹھانا ہے. پہلا سٹیپ آپ کو, اب کون سے کام آپ کو کرنے ہیں؟ نمبر 1 آپ کو نماز کی طرف جانا ہے. ایک تو وہ نماز ہے جو آپ کی فرض نماز ہے, رائٹ. تو نماز مومن کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہونی چاہیے. ایک نوافل ہے, ٹھیک ہے, آپ کو نوافل ادا کرنے کی جو ہے عادت ہونی چاہیے. کوئی پریشانی آئی ہے تو لوگوں کو بتانے کی بجائے فوراً وضو کریں اور 2 نفل ادا کریں, اللہ کے سامنے جھکیں تاکہ آپ کو بندوں کے آگے جھکنا نہ پڑے. آپ دیکھیں گے کہ آپ کی پریشانی دور ہوگی. اچھا, مشکل آتی ہے نا, تو سب سے پہلے آپ دیکھیں آپ کے سر میں درد ہونا شروع ہوتی ہے, ٹھیک ہے. جب سر میں درد ہوتی ہے نا تو کچھ سمجھ نہیں آتا, فیصلہ بھی نہیں ہو پاتا کہ کیا فیصلہ, کیا کرنا صحیح کیا نہیں. جیسے ہی آپ جھکیں گے, آپ سجدہ کریں گے, آپ کا بلڈ سرکولیشن بھی ٹھیک ہوگا انشاءاللہ, اور آپ کو حل بھی نکل آئے گا. اور اللہ کی مدد تو نماز کے ساتھ لازمی آتی ہے, لازمی. وہی بات وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اور دوسری بات کیا کرنا ہے؟ قرآن پڑھنا ہے. قرآن آپ کو غموں سے باہر نکالے گا. بڑی پیاری دعا بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعا, اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل والدلاء الدین وغلبۃ الرجال, ٹھیک ہے. بڑی خوبصورت دعائیں ہیں غموں سے نکلنے کے لیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے ہمارے غموں کو دور کرے اور ہمارے جو دل ہے ان کو منور کرے. ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے کی عادت ہونی چاہیے, ہمیں قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی عادت ہونی چاہیے, تاکہ جیسی پریشانی آئے آپ قرآن دیکھیں گے, آپ کو قرآن سے اس کا جواب ملے گا, آپ کو تسکین ملے گی. قرآن کی تلاوت اگر خود کبھی کبھی نہ کی جا رہی ہو, کبھی کبھی انسان اس کنڈیشن میں ہوتا ہے کہ قرآن پڑھا بھی نہیں جا رہا ہوتا, تو کسی اچھے قاری کی آواز میں قرآن سن لیا کرے, آپ کو انشاءاللہ تسکین ملے گی, انشاءاللہ سکون ملے گا. قرآن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو بلندی عطا فرماتا ہے, اس کی پریشانیاں, اس کا غم دور فرماتا ہے, اس کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے کے آتا ہے, ٹھیک ہے. تیسرا کام آپ کو کیا کرنا ہے؟ صدقہ اور خیرات. ہر حال میں آپ کو صدقہ کرنا ہے, ٹھیک ہے. صدقہ جو ہے وہ اللہ کے غضب کی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے. اگر اللہ آپ سے ناراض ہے تو اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا. گناہ ہو جاتے ہیں, فوراً سے صدقہ دے دیں, فوراً سے صدقہ دیں, صدقہ دینے کی عادت ڈالیں. اور پھر یہ بھی نہیں کہ گناہ ہوا تو صدقہ دیں. اکثر لوگ جو ہے جب ان کے اوپر کوئی آفت آتی ہے وہ اس کے بعد صدقہ کرتے ہیں. نہیں, پہلے سے صدقہ کریں آپ, تاکہ وہ بلا آپ تک آئے ہی نہ. ہر حال میں صدقے کی عادت ڈالیں. 100 روپیہ تو اس میں سے 10 روپے صدقہ کرتے ہیں. اللہ تو نیت دیکھتا ہے نا, اللہ جو ہے وہ آپ کی کوالٹی دیکھتا ہے, آپ کی کوانٹٹی نہیں دیکھتا. دیکھتا ہے کہ کس کوالٹی کا آپ نے صدقہ کیا, کتنے دل سے آپ نے صدقہ کیا. مسکرانا بھی صدقہ, پانی پلانا بھی صدقہ, کسی کو کھانا کھلانا بھی صدقہ. تو صدقے کی تو بہت سی فارمز ہیں, ٹھیک ہے. میں اکثر لوگوں کو کہتی ہوں کہ جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں اور آپ کسی شاپ پہ جاتے ہیں تو اکثر آپ کو چینج دیا جاتا ہے, اور وہ چینج آپ اپنی پاکٹ میں رکھ لیتے ہیں, رائٹ. اور وہیں پہ آپ دیکھیں گے کہ باکسز پڑے ہوتے ہیں کسی ہاسپٹل کے لیے, کسی اسکول کے لیے, کسی ویل چیئر کے لیے, کہ لوگوں کی مدد کر دیں. تو پلیز آپ اس میں اپنے لیے
خیر جمع کریں، وہاں سے وہ پیسے پکڑیں اور اس باکس میں ڈال دیں. وہ تھوڑے 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 پیسے جو ہیں آپ کے اللہ کے پاس ڈھیر بنتا جائے گا، اور پتہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی اولادوں کو کتنی مصیبتوں سے بچا لے اور پھر صدقہ جاریہ آپ کے لیے بنا دے. تو صدقہ خیرات کی آپ ضرور پابندی کریں. اس کے بعد اذکار کی پابندی، ذکر و اذکار. ایک تو ہے صبح شام کے اذکار کبھی بھی نہ چھوڑیں آپ. یہ چیز آپ کو اتنی سٹرینتھ دے گی انشاءاللہ کہ آپ اس کو خود فیل کریں گے. کہ میری جو ہے طبیعت، جس طرح میں نے ذکر کیا کہ میری طبیعت بڑی خراب تھی، لیکن مجھے یہ ہو رہا تھا کہ رمضان آنے والا ہے، رمضان کی تیاری کرنی ہے، رمضان کی سیریز سٹارٹ کرنی ہے، فرام ڈارکنیس ٹو لائٹ کو اینڈ کرنا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کام کیسے ہوگا؟ تو میں نے ذکر کرنا شروع کیا، اللہ سے دعا کرنی شروع کی. تو میں نے اپنے اندر خود ایک پاور فیل کی. الحمدللہ. تو ذکر اذکار ایک ہے صبح شام کے اذکار یہ، اور دوسری بات ہے جو آپ کو چلتے پھرتے پڑھنا ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، پیاری پیاری دعائیں ہیں، ان کی عادت ڈالیں. آپ چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کریں، ان سے آپ انشاءاللہ غموں سے باہر نکل آئیں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ میرا فیورٹ ذکر ہے، یہ آپ پڑھا کریں. استغفار پڑھا کریں، ان کی پابندی ڈالیں، بجائے اس کے کہ آپ اپنے غموں کو دوسروں کے سامنے بار بار کبھی کسی کو بتائیں. یہ پڑھنا شروع کریں، خود بخود آپ کا دل مطمئن ہوگا. اچھا، جب ہم پریشان ہوتے ہیں نا تو سب سے پہلے ہمارا دل کمزور ہوتا ہے. اب دیکھیں، دل کہتے ہیں دل گھبرا رہا ہے، دل گھٹ رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے دل کو، ہے نا. اور پھر اس کے بعد اکثر لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو جاتے ہیں. تو جب دل اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جائے گا تو اس کو ایک اسٹرینتھ ملے گی، اس کو ایک طاقت ملے گی، اور پھر آپ جو آہستہ آہستہ اس پریشانی سے باہر نکلنا شروع ہو جائیں. اس کے بعد دعاؤں کی عادت ڈالیں. پریشانی آ گئی ہے، دعائیں کریں، بے حد دعائیں کریں، اللہ سے مانگیں. اچھے حالوں میں بھی مانگے، برے حالوں میں بھی مانگے. اچھے حالوں میں مانگے تاکہ برے حالوں میں آپ ایک دفعہ بھی اللہ کے آگے ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور سنے گا. اپنے لیے بھی دعائیں مانگے، دوسروں کے لیے بھی دعائیں مانگے. اب تو الحمدللہ رمضان آ رہا ہے، ایک کتنا گولڈن پیریڈ آ رہا ہے جس میں دعائیں اتنی قبول ہوتی ہیں. اور جو دعاؤں کے اوقات میں نے آپ کو بتائے ہیں، اگر آپ نے دعا سیریز سنی ہے، جو دعاؤں کے اوقات ہیں، جیسے فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، پھر بارش کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، کتنی زیادہ قرآن کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. جو سارے اوقاتن میں دعائیں ضرور مانگے، اپنے لیے بھی مانگے، اپنے گھر والوں کے لیے بھی ضرور مانگے. اور ہر معاملے میں، ہر پریشانی میں رجوع اللہ کی طرف کریں. کوئی خواہش ہے آپ کی، آپ کچھ چاہیے تو اللہ سے رجوع کریں. لوگوں کو بتانے کے لیے اللہ سے مانگے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد صبر اور شکر کی عادت ڈالیں، ٹھیک ہے. جو نعمتیں اللہ نے آپ کو عطا کیا ان پہ، نعمتوں پہ شکر کرنا سیکھیں. جب آپ شکر کرنا سیکھیں گے تو اللہ آپ کو اور دے گا. جب آپ گلے شکوے کریں گے، آپ کا فوکس پوائنٹ شکر نہیں ہے، نعمتوں پہ نہیں ہے آپ کا فوکس پوائنٹ، غم پہ ہے، تو وہ غم ہی بڑا ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے. بالکل اس طرح جیسے کیمرے کا لینس ہے، آپ کا جس چیز پہ آپ اس کو فوکس کریں گے وہ چیز بڑھتی جائے گی. تو جب آپ شکر پہ فوکس کریں گے تو وہ چیز بڑھتی جائے گی، وہ نعمتیں بڑھتی جائیں گی. اور نعمتوں کو محفوظ کرنے کا طریقہ ہی یہی ہے کہ آپ اس پہ شکر ادا کریں. ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے پیارے رشتے عطا فرماتا ہے، اتنے پیارے بچے عطا فرماتا ہے، اتنے اچھے دوست عطا فرماتا ہے نا، کتنی اچھی نعمتیں عطا فرماتا ہے. تو آپ کو کبھی کبھی دل گھبراتا ہے کہ کہیں یہ نعمتیں مجھ سے چھین نہ جائیں. تو نعمتوں کو قید کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ان پہ شکر ادا کریں. اللہ آپ کو اور دے گا انشاءاللہ. اس کے بعد دوسری ساری اس کی چیز ہے صبر. اب جب پریشانی آ جائے تو پھر صبر کرنا ہے. یہ ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، مومن کا ہتھیار ہے. دعاؤں کے ساتھ دوسرا ہتھیار ہے مومن کا، وہ صبر ہے. جس نے صبر کرنا سیکھ لیا وہ تو کامیاب ہو گیا. وہ واویلا نہیں مچاتا، وہ صبر کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اسے صبر سے اجر بھی دیتا ہے اور اس کو باہر بھی نکالتا ہے. اس کا ریوارڈ، صبر کا تو ریوارڈ ہی بے حساب ہے. صبر کرنا سیکھیں، ٹھیک ہے. اپنے اندر پیشنس لے کے آئیں. فوراً فیصلے بھی نہ کیا کریں، سوچ سمجھ کے کیا کریں. مشکل آ جائے تو فوراً یہ نہ سوچیں کہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا ہے. سوچیں ہاں اللہ نے مجھے مشکل میں ڈالا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ضرور اس میں میرے لیے خیر رکھی ہوئی ہے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ کو ڈارکنیس سے لائٹ کی طرف لے کے جائیں گے. یہ سب کام جب آپ کریں گے. اور چھوڑنا کیا کام ہے؟ کون سے کام ہے جو نہیں کرنے؟ وہ کون سے ہیں؟ حسد کو چھوڑ دینا ہے، بغض کو چھوڑ دینا ہے، ٹھیک ہے. دوسروں کو دیکھ کے، دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کے ان کو دعائیں دینی ہیں. اپنے دل میں حسد نہیں لے کے آنا، اس کو کیوں مل گیا مجھے کیوں نہیں ملا، بلکہ اس کی تعریف کریں. ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، اللہ آپ کو اس سے اچھا عطا کرے گا. ہماری پریشانیوں کی جو وجہ ہے نا وہ زیادہ تر یہی ہے کہ ہم فوکس لوگوں پہ کرتے ہیں. لوگوں پہ ہمارا بہت زیادہ فوکس ہوتا ہے، لوگ کیا باتیں کریں. جو آزاد زندگی ہے نا اس کی دشمن پتہ کیا ہے؟ نمبر 1 ہے بدلہ.
اگر آپ آزاد زندگی گزارنا چاہتے ہیں نا تو ان میں سے یہ چیزیں آپ کو نکالنی پڑیں. ایک ہے بدلہ، انسان نے بدلے کی آگ میں نے بدلہ لینا ہے. دیکھیں کئی جگہ پہ آپ کو بدلے کا حق ہے، ٹھیک ہے، اور کئی جگہ پہ یہ ہے کہ آپ معاف کر دیں گے تو آپ کا اپنا دل سکون میں آ جائے گا. تو بدلہ آپ نہیں لیں گے تو آپ ایک آزاد زندگی گزاریں گے. دوسرا ہے حسد، جیلسی. جیلسی میں ایک ہوتا ہے کہ اس کو ملا تو مجھے کیوں نہیں ملا، یا اس کی چیز چھن کے مجھے مل جائے. یہ بڑی بری، یہ بہت بری چیز ہے، ٹھیک ہے، جس سے لوگوں کو نظر لگ جاتی ہے. اب جو ایول آئی ہے، نظر جس سے لگتی ہے، لوگوں کو نظر لگتی ہے، تو وہ جو نظر لگانے والا ہے اس کے اندر بھی تو وہ ظاہر پہلے پیدا ہوتا ہے نا، پھر وہ آنکھوں کے ذریعے دوسرے انسان کو لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اصل میں کیا چیز ہے، وہ فیلنگز ہیں. فیلنگز کا اتنا گہرا تعلق ہے آپ کے جسم کے ساتھ. یہ فیلنگز جب اندر بری فیلنگز پیدا ہوتی ہیں، وہ ایک زہر کی صورت میں آنکھوں کے ذریعے ریز کی صورت میں دوسرے بندے کو جا کے لگ جاتی ہیں. تو پھر جس کے اندر زہر پیدا ہوا ہے تو کیا ہوگا، اس کے سارے اعمال جو آہستہ آہستہ جلتے جائیں گے، جلتے جائیں گے، جلتے جائیں گے. اس کی نیکیاں جو ہیں وہ جلتی جائیں گی. ٹھیک ہے. اور نمبر 3 ہے لوگوں کی باتیں. ٹھیک ہے، یہ جو 3 چیزیں ہیں اگر آپ اپنی زندگی میں سے نکال دیں تو آپ ایک آزاد زندگی گزاریں گے انشاءاللہ. یہ دشمن ہے، یہ تینوں چیزیں آپ کی دشمن ہیں. لوگوں کی باتوں پہ فوکس نہ کریں، معاف کر دیا کریں. سوچیں کیا یہ بات اتنی بڑی ہے کہ اس پہ میں پورا دن اپنا برباد کروں. کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، بڑی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، لیکن ہم ان کو بہت بڑی اہمیت دیتے ہیں. تو چیزوں کو اتنی اہمیت دیں جتنی وہ اہمیت کے حامل ہیں. جس طرح انسان ہے نا، تو ہر انسان ایک اپنی قدر ہے، ایک اپنی ویلیو ہے. اس کو اگر آپ اس سے زیادہ ویلیو دیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا، وہ آپ کے سر پہ چڑھ جائے گا. اور کم ویلیو دینا جو ہے وہ بھی غلط بات ہے. ٹھیک ہے، تو ہر انسان کو بھی اتنی ویلیو دیں جس کے وہ قابل ہے. اسی طرح چیزوں کو اور مصیبتوں کو بھی اتنی ویلیو دیں جس کے وہ قابل ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور پوائنٹ کیا ہے جس سے آپ بہت زیادہ پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جس کام سے آپ کا لینا دینا نہیں ہے اس میں ٹانگ نہ اڑائیں. خود اپنے آپ کو الجھنوں میں نہ ڈالیں. جن معاملات میں آپ دوسروں کے معاملات ہیں، آپ کو اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، نہ جائیں ان کی طرف. لوگوں کو ٹانگ اڑانے کی عادت ہوتی ہے نا دوسروں کے مسئلوں میں جانا، خود اپنے آپ کو الجھاتے ہیں اس کے اندر. تو جس سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کی طرف دھیان نہ دیں. کسی کے گھر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، ہاں مشکل ہے تو آپ اس کی مشکل میں اس کے لیے آسانی پیدا کریں، لیکن فضول میں کسی کی لائف میں انٹرفیئر نہ کریں. لوگ جا کے پوچھتے ہیں اچھا جی لڑکی آئی ہے، کتنا جہیز لے کے آئی ہے، اچھا لڑکا پیدا ہوا لڑکی ہوئی ہے، کیوں لڑکی کیوں نہیں ہوئی، لڑکا کیوں ہو گیا. ٹھیک ہے، کہاں رشتہ کیا آپ نے، کیسے کیا، پھپھو کی طرف کیا تو خالہ کی طرف کیوں نہیں کیا. ٹھیک ہے، اس کی کمیٹی نکل آئی، کتنی کمیٹی آئی، اب اس کمیٹی کا کیا کرنے والی ہے. ایسے اس کے نمبر زیادہ آئے، کیوں زیادہ آ گئے، میرے کیوں نہیں ہے. جس سے آپ کا لینا دینا نہیں ہے نا اس کام کو چھوڑ دیں. آپ انشاءاللہ بہت سی پریشانیوں سے باہر آ جائیں گے. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو پریشانیوں کی طرف لے کے جاتی ہیں، آپ کو ڈارکنیس کی طرف لے کے جاتی ہیں، آپ کو ڈپریشن کی طرف لے کے جاتی ہیں. ایک 10 زندگی کے اصول جو ہے نا وہ میں نے نوٹ کیے تھے آپ لوگوں کے لیے، وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گی ایٹ دا اینڈ آف دس سیریز. نمبر 1، سحری کے وقت استغفار کرنے کی عادت ڈالیں. سحری کا وقت جو ہے وہ بہت ہی مبارک وقت ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ آئے ہوتے ہیں آپ کی دعائیں قبول کرنے کے لیے. اس وقت نیک لوگ جو ہیں وہ استغفار کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے آپ انشاءاللہ مشکل سے نکل کے آسانیوں کی طرف آئیں گے. اس کے بعد نمبر 2، اپنے نفس پر صبر کرنا سیکھیں. نفس آپ کو جس چیز پر اکساتا ہے، برائی کی طرف اکساتا ہے، اس پر صبر کریں. کبھی کبھی آپ کو خوشیاں اتنی زیادہ ملتی ہیں، آپ سے اس میں بھی صبر نہیں ہو رہا ہوتا، تو فوراً سے سجدہ شکر کریں. اتنا زیادہ آپ خوشی میں ہو جاتے ہیں کہ لوگ ڈھول نکال لیتے ہیں، سب کو جا کے بتانا شروع کر دیتے ہیں اور پھر نظر لگ جاتی ہے. رائٹ، تو نفس کو صبر، جب آپ ویسے بھی آپ سحری میں اٹھنا شروع کریں گے نا، جب استغفار کرنا شروع کریں گے تو نفس جو ہے نا وہ قابو میں آ جاتا ہے، کیونکہ نیند کو قربان کرنا نفس کو ہرانا ہے. رائٹ، تو جب آپ یہ کام کریں گے انشاءاللہ تو آپ نفس پر قابو پائیں گے. اس کے ساتھ، اسی کے پوائنٹ کے ساتھ ہے صالحین کی صحبت. نمبر 3 پوائنٹ، صالحین کی صحبت، اس کو ضرور اختیار کریں. جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا وہ ایک دوسرے کو پکڑ کے رکھتے ہیں. آپ ایسی محفلوں میں جاتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ایمان بوسٹ ہوگا. وہ پریشانی جو تھی وہ تو وہی تھی، لیکن اس کی انٹینسٹی کم ہو جاتی ہے. آپ سوچتے ہیں واقعی اتنی بڑی بات تو تھی ہی نہیں. جب انسان میں پریشانی آتی ہے تو وہ ایک ہی چیز سے فوکس کر رہا ہوتا ہے. تو جب دوسروں کے پاس بیٹھتا ہے پھر وہ لوگ اس کو بتاتے ہیں جی یہ بھی آپشن ہے تمہارے پاس، یہ بھی کر سکتے ہو، یہ بھی کر سکتے ہو. رائٹ، تو صالحین کی صحبت، نیک لوگوں کی صحبت ضرور اختیار کریں. جو لوگ پازیٹیو ہیں، جن سے پازیٹیو وائبز نکلتی ہیں، جو پازیٹیو باتیں کرتے ہیں، ان کے پاس ضرور بیٹھیں. ضرور اپنے آپ کو اکیلا نہ کریں پلیز.
اندھیرے میں لوگ اس لیے بھی رہتے ہیں کیونکہ وہ کھڑکیاں اپنے اوپر خود بند کر لیتے ہیں، وہ کسی کو اندر آنے نہیں دیتے، وہ خیر کو دروازے کھولنے نہیں دیتے، کہتے ہیں مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو، میں ایسے ہی خوش ہوں۔ کیوں خوش نہیں؟ نکلیں آپ باہر، اپنی پریشانی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بتائیں، اور جو لوگ آپ کے قریب ہیں جو واقعی اس مشکل میں آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں، حل نکال سکتے ہیں، ان کو بتائیں۔ سپوز آپ جاب لیس ہیں اور آپ گھر میں بیٹھے رہتے ہیں تو کیسے آپ کو جاب مل سکتی ہے؟ آپ اپنے کانٹیکٹس جو ہیں ان سے بات کریں، آپ اپنی سی ویز ڈراپ کریں، تبھی تو آپ پریشانی سے باہر نکلیں گے، رائٹ؟ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ایگزامز آنے والے ہیں اور آپ نے کچھ بھی یاد نہیں کیا، جیسے بچوں کے ایگزامز چل رہے ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ اپنی فرینڈس کو کال کریں، ان کو بتائیں بھی مجھے امپورٹنٹ پوائنٹس بتا دیں جو میں کروں تو ایٹ لیسٹ میں پاس ہو جاؤں۔ ایک بندہ کہتا نہیں میں کچھ کر ہی نہیں سکتا، میں فیلئر ہوں۔ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے، اسٹوڈنٹس کو دیکھا ہے جو میڈیکل میں نہیں جا پاتے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، کچھ لوگ تو سوسائڈ اٹیمپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بے وقوفی ہے، یہ بے وقوفی ہے۔ آپ دوبارہ کوشش کر سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ فیلڈ آپ کے لیے ہو ہی نہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کوئی اور فیلڈ چوز کی ہو۔ سپوز میں ہوں تو میں نے پری انجینئرنگ کی تھی، لیکن انجینئرنگ جو ہے وہ میرے لیے نہیں تھی، ٹھیک ہے؟ میرے لیے یہی تھا کہ میں آپ لوگوں کے لیے ایک اسپیکر بن جاؤں، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کی ایک دوست بن جاؤں، آپ کو اللہ کے ساتھ جو ہے آپ لوگوں کا کنیکشن اسٹرانگ کراؤں، تو یہ تو سب سے بڑا کام ہو گیا، رائٹ؟ کہ اب ہمیں سننے والے ڈاکٹرز بھی ہیں اور اب ہمیں سننے والے انجینئرز بھی ہیں، الحمدللہ۔ تو ٹیچنگ پروفیشن تو سب سے اوپر ہو گیا، رائٹ؟ اس کے بعد بہت زیادہ ذکر کریں، بہت زیادہ ذکر کرنے والے بن جائیں، ضرور ذکر کیا کریں۔ اس کے بعد بہت زیادہ ذکر کریں، بہت زیادہ ذکر کرنے والے بن جائیں، ضرور ذکر کیا کریں۔ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ فرض نماز ہے، اس کے بعد یہ پڑھا کریں، ربی اعنی علی ذکرک، اللہ تعالیٰ مجھے اپنا بہترین ذکر کرنے والا، و شکری کا، اپنا شکر کرنے والا، و حسن عبادتک، اور بہترین طریقے سے عبادت کرنے والا بنائے۔ ذکر جو ہے نا، ذکر کرنے والا انسان اور ذکر نہ کرنے والا انسان، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے۔ ذکر ضرور کریں، ذکر ضرور کریں، ہر پریشانی کا حل ذکر، ہر پریشانی کا حل ذکر ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دعائیں ہیں یہ بھی ذکر ہیں، مسنون اور قرآنی دعائیں، ان کو یاد کریں۔ میں اس دن دعا پڑھی تھی، ربی ادخلنی مدخلا صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ تو یہ اتنی خوبصورت دعا ہے کہ سلطانا نصیرا، سلطان مطلب بہترین قوت، زبردست قوت، نصیر مدد، کہ آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ کوئی مددگار نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں آپ کا مددگار پیدا کر دے گا۔ اور لٹرلی میں نے اس چیز کی برکت دیکھی۔ آپ کو پتہ ہے، آپ گورنمنٹ ہاسپٹلس میں چلے جائیں تو آپ دیکھیں، آپ وہاں لائن لگی ہوتی ہے، وہاں آپ کی باری کیسے آتی ہے کیسے نہیں آتی، تو وہ جو وہاں کا ڈاکٹر تھا ایک، اس نے ایک اسپیشل ایک لڑکے کو ہمارے ساتھ لگا دیا کہ آپ نے ان کے سارے ٹیسٹ کروا لینے، ایسے ایسے ان کا ایکس رے کروانا ہے، سی ٹی اسکین کرانا، آپ نے ان کے ساتھ رہنا ہے، پلس آپ نے ان کو ڈسکاؤنٹ بھی دلوانی ہے، رائٹ؟ تو میں نے اس دعا کی برکت دیکھی، تو ذکر کرنا جو ہے وہ ضرور سیکھیں۔ اس کے بعد 5th پوائنٹ، نماز جو ہے نا، ٹھیک ہے، وہ خوشی خضوع سے پڑھیں، بہت ہی سکون سے، آرام سے پڑھیں، اور کوئی مشکل آ جائے تو 2 رکعت نفل ادا کرنا شروع کر دیں۔ نماز جو ہے نا وہ تو آپ کی ایک سمجھے کہ ایک آپ کی پار ہے، اس کو نہیں چھوڑنا۔ اور میں نے دیکھا کہ سب سے پہلے ہم نماز سے ہی دور ہوتے ہیں۔ نماز پڑھنا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ فوراً سے وضو کرتا ہے اور وہ نماز کی طرف جاتا ہے، اس کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ تو جو مرضی ہو جائے، نیور ایور کمپرومائز ود یور نماز، کبھی بھی نماز کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنا۔ کچھ بھی ہو گیا، شادی ہے، فوتگی ہے، بیماری ہے، کچھ بھی ہے، آپ نے اپنی نماز کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنا۔ جتنا آپ نماز لیٹ کریں گے، آپ کے دنیا کے سارے کام لیٹ ہوتے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ برکتیں اور رحمتیں نماز سے ہی آتی ہیں، اور نماز سے ہی انسان اندھیروں سے نکل کے روشنی کی طرف آتا ہے۔ نمبر 6، قرآن پڑھیں لیکن تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، قرآن پر غور کرنا شروع کریں، اس کی آیتوں پہ غور کریں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں جنت کا ذکر کیا، جنت مانگی، یہاں دوزخ کا ذکر کیا، تو اللہ تعالیٰ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ اجرنی من النار، مجھے دوزخ سے بچا، دوزخ کی آگ سے بچا۔ اس پر غور کریں کہ اللہ نے یہاں وعدہ کیا مجھ سے، جیسے میں ہمیشہ آپ سے ذکر کرتی ہوں، وَلَسَوْفَ يُؤْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اٹس مائی فیوریٹ آیت، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں اتنا عطا کرے گا تم راضی اور خوش ہو جاؤ گی۔ تو مجھے اس آیت پہ بہت بلیو ہے، تو جب آپ قرآن کی آیتیں پڑھیں گے، ان پہ یقین کریں گے، تدبر کریں گے، تو آپ کا ذہن کھلے گا، آپ کی زندگی امیزنگ ہوتی جائے گی، کیونکہ یہ جیتا جاگتا ایک معجزہ ہے قرآن۔ میں کہتی ہوں جس نے اپنی زندگی کو خاص کرنا ہے وہ اپنے ساتھ قرآن کے ساتھ ایک خاص تعلق بنا لے۔ جتنا قرآن کے ساتھ اسٹرانگ تعلق ہوگا اتنی زندگی آپ کی امیزنگ ہوتی جائے گی انشاءاللہ۔
اس کے بعد اب جیسے روزے آ رہے ہیں تو روزے رکھنے کی عادت ڈالیں، ٹھیک ہے. فرضی روزوں کے علاوہ جو نفلی روزے ہیں ان کی طرف بھی ضرور جائیں. یہ نفلی جو عبادات ہیں ان کی طرف ضرور جائیں. آپ کو کوئی پریشانی آ گیا آپ روزہ رکھ کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، کیونکہ روزے دار کی جو دعا ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے. تو اس وقت دعائیں ضرور کریں. اس کے بعد خفیہ صدقہ ضرور کریں. میں نے صدقہ خیرات کے بارے میں آپ کو بتایا. ایک تو صدقہ ہے آپ جو جیسے صدقہ جاریہ ہیں، کچھ ایسے کام ہیں جو آپ سب کے سامنے اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں کو بھی آپ موٹیویٹ کریں. جیسے انشاءاللہ ہم لوگ اپنا راشن پروجیکٹ کرتے ہیں رمضان میں لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے، تو وہ ہم اس لیے دکھاتے ہیں تاکہ سارے لوگ اس میں شامل ہوں. اور کچھ صدقہ ایسا ہوتا ہے جو خفیہ صدقہ ہوتا ہے کہ ایک ہاتھ نے صدقہ دیا اور دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلا، تو صدقہ دینے کی عادت ڈالیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد 9 کسی بھی مسلمان کی جو تکلیف ہے اس کو دور کریں. جب تک بندہ اللہ کے بندوں کے کام میں لگا رہتا ہے، ان کی پریشانیاں دور کرتا رہتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی بھی پریشانیاں دور کرتا رہتا ہے. اور ہم کیا سوچتے ہیں جب ہم پہ پریشانی آتی ہے تو ہم کہتے ہیں ابھی مجھے ڈسٹرب نہ کرو، میں آلریڈی پریشانی میں اور تم اپنی پریشانی لے کے میرے پاس آ گئے. حالانکہ وہ سیڑھی تھی، وہ اپرچونٹی تھی. آپ اس کی مدد کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی پریشانی دور کر دے گا. کوئی بھی مسلمان آ گیا اس کی تکلیف آپ دور کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی انشاءاللہ تکلیف دور کرے گا، آپ کو بھی اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے گا. نمبر 10 لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، فکر، فوکس آخرت پہ کریں، دنیا پہ نہ کریں. دنیا پہ فوکس نہ کریں، فکر نہ کریں. آپ کوششیں ضرور کریں، عمل ضرور کریں، لیکن فوکس ہمیشہ بڑی چیز کو رکھیں، چھوٹی چیزوں کو نہ رکھیں. یہ جو دنیا ہے نا یہ چھوٹی چیز ہے، ٹھیک ہے. اس میں ہم نے کام ضرور کرنا ہے، لیکن فوکس آپ کا آخرت پہ ہونا چاہیے. جو ادھر نہیں ملا انشاءاللہ وہ آخرت میں ملے گا. یہاں لوگوں کے رویوں کے اوپر پریشان نہ ہوں، یہاں جو لاس ہو جاتے ہیں اس سے پریشان نہ ہو، وہ سب کچھ آپ کو آخرت میں مل جائے گا انشاءاللہ. یہاں پہ یہ جنت نہیں ہے، یہاں پہ سب کچھ نہیں مل سکتا، ٹھیک ہے. تو جب آپ سوچیں گے اجر کے بارے میں سوچیں گے، آخرت کے بارے میں سوچیں گے، تو انشاءاللہ پریشانی آپ کی دور ہوتی جائے گی. اس کے علاوہ لا تحزن ان اللہ معانا، غم نہ کریں اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو آپ نے غم نہیں کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں. میری دعائیں آپ سب کے ساتھ ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ 24 لیکچرز دھیان سے سنے ہوں گے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ کافی حد تک ڈارکنس سے باہر آ چکے ہوں گے. بار بار لیکچر سنیں یہ تب تک جب تک آپ واقعی اندھیروں سے باہر نہ آ جائیں. اور امپورٹنٹ چیز اس قرآن پڑھیں. قرآن جب میری جو بھی باتیں ہیں نا تھوڑی دیر کے لیے آپ کو تسلی دیں گی، ہو سکتا ہے پھر آپ بھول جائیں، لیکن قرآن جتنا آپ پڑھتے جائیں گے آپ خود روشنی کی طرف آتے جائیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو ہم نے ایفرٹ کی ہے، میں نے، میری ٹیم نے، ہم سب نے مل کے جو ایفرٹ کی ہے اس سیریز کو آپ کے سامنے لے کے آنے کی، کہ جس طرح ہم اندھیروں سے نکل کے روشنی کی طرف آئے ہیں، وہ سارے سننے والے بھی اندھیروں سے روشنی کی طرف آ جائیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بھی بہترین اجر دے کہ آپ نے پورے 6 مہینے جو ہے وہ سنا. اور 6 months تھراپی اسی لیے اس کا نام رکھا گیا تھا کہ کوئی بھی زخم ہونا تو وہ 6 مہینوں میں بھر جاتا ہے، کوئی بھی غم ہونا وہ 6 مہینوں میں ٹھیک ہو جاتا ہے، کوئی بھی لاس ہوا ہو اس کا جو غم ہے وہ 6 مہینوں میں ٹھیک ہو جاتا ہے. اس لیے میں نے 6 مہینوں کا کورس رکھا تھا جس میں 24 ویکس ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ سب کچھ اللہ کی مدد سے ہوتا ہے. آج ہماری یہ سیریز جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے. آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اب آپ لوگوں نے یہ سیریز جو ہے وہ آگے آپ نے پہنچانی ہے لوگوں تک جو پریشان ہے. 24 لیکچرز مطلب 24 ٹاپکس ہیں اس کے اندر. میں نے کوشش کیا کہ ہر ٹاپک جو ہے اس میں ہمیں کور کر دیا جائے، جو آپ کی مشکلات پریشانیاں ہیں. آہستہ آہستہ یہ ہم جو ہے یوٹیوب پہ اپلوڈ کر رہے ہیں. میرے چینل کا نام ہے موٹیویشنل آڈیوز بائی منیبہ فاطمہ، اور فیس بک پہ بھی یہی آئی ڈی ہے موٹیویشنل آڈیوز بائی منیبہ فاطمہ. جو گروپ میں ایڈ ہونا چاہتے ہیں اور اپنی یہ 24 آڈیوز ان کو چاہیے تو وہ مجھے ان باکس کریں میرے پیج کے اوپر موٹیویشنل آڈیوز بائی منیبہ فاطمہ پہ. تو انشاءاللہ فیمیلز، ٹھیک ہے، میل کو یوٹیوب دیکھنا پڑے گا، تو آپ کو انشاءاللہ 24 آڈیوز یہ سینڈ کر دی جائیں گی. اور میری طرف سے آپ سب کو اجازت ہے، پوری اجازت ہے، آپ اپنے پیجز پہ، آپ اپنے یوٹیوب چینلز پہ، کہیں پہ بھی آپ میرے چینل سے لے کے آڈیوز شیئر کر سکتے ہیں. آپ کو پوری اجازت ہے. آپ ایک اپنا گروپ بنا لیں اور اس میں یہ سیریز سٹارٹ کر دیں. میری طرف سے آپ کو سب کو اجازت ہے. جہاں آپ یہ پیغام پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں. آپ ان کو CDs میں DVDs میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں 24 لیکچرز کو، آپ ان کو کنورٹ کریں، صدقہ جاریہ کے طور پہ لوگوں کو دیں تاکہ لوگ اس پریشانی سے باہر نکلیں. میری طرف سے آپ کو پوری اجازت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے یہ عمل، یہ نیکی قبول فرمائے. بہت ہمبل
ہمبل ہو کے میں یہ دعا کر رہی ہوں. اب میرا یہی تھا کہ رمضان سے پہلے یہ کمپلیٹ ہو جائے تاکہ ہم رمضان کے پروجیکٹ کر سکیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پیج پہ دا اسپریڈنگ اسلام پہ اور میرے پیج پر موٹیویشنل آڈیوز منیبا فاطمہ پہ آج ہم نے صبح 7 بجے ایک نئی سیریز جو ہے وہ سٹارٹ کی ہے جس کا نام ہے رمضان موٹیویشنل ویک. 1 ویک کا یہ پورا ہوگا جس میں ہم آپ کو موٹیویشن دیں گے، پلس اس کے بعد ہم رمضان میں بھی آپ کے لیے کچھ اسپیشل لے کے آ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ دا اسپریڈنگ اسلام نیٹ ورک کے تمام جتنے بھی والنٹیئرز ہیں، جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین اجر دے کہ انہوں نے ہمیں یہ پلیٹ فارم دیا کہ ہم آپ تک آ سکیں، آپ تک آپ اللہ کی بات جو ہے وہ پہنچا سکیں. اللہ تعالیٰ ان کو دین اور دنیا میں بہترین کامیابیاں عطا فرمائے. اور جو سننے والے ہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اور توفیق دے نیکیوں کی طرف آنے کی. اللہ تعالیٰ آپ کو پریشانیوں سے باہر نکالے. کوئی بھی سوال ہو تو آپ مجھے ان باکس کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اچھا، ایک کوشچن تھا کہ السلام علیکم، بہت اچھی بات ہے، جزاک اللہ خیر. کیا یہ صرف خواتین کے لیے ہے یا مرد بھی سن سکتے ہیں؟ میں اپنے دوست احباب کو لائیو آڈیو پر انوائٹ کرنا چاہتا ہوں، کیا کر سکتا ہوں؟ پلیز کر. اب میری جو آڈیوز ہیں وہ اسپیشلی جو ہیں، میرا جو فوکس ہے نا وہ فیمیلز ہیں، ٹھیک ہے، وہ لیڈیز ہیں، گرلز ہیں. لیکن اگر میں نے اس کا کوئی گروپ نہیں بنایا ہوا واٹس ایپ کا، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کو اس سے ہیلپ مل سکتی ہے، آپ اپنی طرف سے ان کو ٹیگ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. لیکن بیسیکلی یہ جو ہے یہ لیڈیز کے لیے ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ نئی سیریز کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.